جی ناظرین، خبر یہ ہے کہ پنجاب میں ایک ایسا بل لایا جا رہا تھا، یعنی اس کو ہیبچول یعنی عادی مجرم اور بیہیویئر برتاؤ کرنے والے، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ غلط برتاؤ کرنے والے، یعنی کہ ایک عادی مجرم کہہ لیں اور سوشل میڈیا پر غلط برتاؤ کرنے والے، اس کو میں آپ کو اس کا اردو کر کے جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اس کا یہی ہے کہ جی ہیبچول اور بیہیویئر اینٹی سوشل میڈیا بل۔ تو یہ بل جو ہے گزشتہ دنوں لایا جانا تھا، اسمبلی کے اندر پیش کیا جانا تھا، لیکن اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ جی کیا پارلیمانی امور کے منسٹر سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بل جو ہے وہ اسپیکر کے علم میں لائے بغیر جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پر جو ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ تو جب اسپیکر جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتے ہیں تو انہوں نے ہی ایک آبجیکشن ریز کر دیا کہ میرے تو علم میں یہ بل نہیں لایا گیا، تو اس آبجیکشن کے بعد جو ہے وہ پارلیمانی امور کے جو منسٹر ہیں انہوں نے اس بل کو واپس لے لیا، اور اس بل کو واپس جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ جنہوں نے اس بل کو تیار کر کے منظوری کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ بھجوایا تھا ان کو واپس بھیج دیا کہ جی آپ اس کو ریویو کریں، اور ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو ریفر کریں، سینڈ کریں۔ آپ کو پتہ ہے سرکاری دفاتر کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، ہر محکمہ اپنی جو لیجسلیشن ہوتی ہے، پرپوزڈ لیجسلیشن اس کو کہہ لیں، کہ اس میں پرپوز لیجسلیشن یہ ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارے محکمے کو ان ایشوز پر ان جو ہے وہ ترامیم کی یعنی قانون سازی کی ضرورت ہے، تو وہ پھر اپنا ایک بل ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر کے ایک اسمبلی کا جو لیجسلیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ بھجواتے ہیں۔ وہ پھر آگے جو ہے وہ اس کی جو بھی ہوتی ہے نوک پلک دیکھ کر درست کر کے اس کو بھیجتے ہیں اسمبلی کے جو سیکٹری ہوتے ہیں ان کو، سیکٹری صاحب جو ہے وہ پھر وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو پھر اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کو جو ہے وہ بھجواتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق یہ ایک طریقہ کار ہے۔ مطلب کہ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، پھر جب یہ کوئی بھی بل جو ہے وہ خواہ وہ حکومتی بینچز سے آئے یا اپوزیشن بینچز سے آئے تو پھر اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ جتنے بھی اراکین اسمبلی جو ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے جب اس کو پیش کیا جانا ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی دیکھ لیں، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے جناب ہمارے تو علم میں یہ لایا نہیں گیا تھا۔ اب کہنے کی بات یہ کہ یہ بل واپس، ایک تو اسپیکر صاحب کا اعتراض ہے، دوسرا کچھ اس بل کے بارے میں پہلے سے ہی یہ باتیں جو ہیں وہ گردش ہونا شروع ہو چکی تھی کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو ہمارے کچھ یعنی لوگوں کو اس قسم کے اختیارات مل جائیں گے کہ اس بل میں جو افواہیں تھیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ تھی کہ جناب کہ یہ اس بل کے تحت یہ اختیارات مل جائیں گے کہ وہ جناب 90 دن کے اندر یعنی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عادی مجرم ہے اس کو وہ اپنی ڈیٹینشن میں یعنی حراست میں رکھ سکتے ہیں، عدالت میں پیش کیے بغیر اس کی جائیداد کو منجمد کرنے کا بھی حکم دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ جناب اس کی جو ECL میں اس کا نام بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑے جو اس پہ جو آبجیکشن تھے، جو اعتراضات تھے، وہ یہی تھے کہ کیسے جو ہے وہ عدالت کا جو کام بھی جو ہے وہ جناب یہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ سپرد کیا جا رہا تھا، تو اس پہ جو ہے وہ پھر لوگوں کا، ابھی میں نے بتایا وہ بل واپس ہو چکا ہے، ابھی تو وہ پیش نہیں ہوا، لیکن جو اس کی سوشل میڈیا پہ جو زیر گردش جو باتیں ہیں، جو نکات ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت سوشل میڈیا پہ اس پہ جو ہے وہ بڑا شور شرابہ مچا ہوا، میں اب آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ تو وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کو طے کون کرے گا، یعنی عادی مجرم سے مراد تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ ایک جرم جو ہے وہ بار بار کرے، پھر ہی آپ اس کو کہیں گے نا کہ یہ ایک عادی مجرم ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ ایک کوئی اور جرم کرے، پھر کوئی اور جرم، اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تضاد ہے، اس کو صحیح طرح سے کلیریفائی نہیں کیا گیا ہے، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا اگر عدالت کا کام بھی جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے یا جو کسی بھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ عدالت کی پاورز بھی جو ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھ لے، تو پھر وہ لوگوں کا یہ کہنا تو پھر ایسے تو جناب پھر کیا ہوگا۔ بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے مجرم کو پکڑنا، ٹھیک ہے،
اور عدالتوں میں پیش کرنا، جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہاں ایک ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جب آپ نے کسی کو پکڑ لیا ہے، گرفتاری ڈال دی ہے، تو اس کو پھر اس مجرم کو وہ ملزم ہوتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجرم تو وہ بعد میں بنتا ہے نا جب اس کو سزا ہو جائے، ملزم کہلائے گا نا، کیونکہ ابھی تو عدالت نے یہ طے کرنا ہے. ظاہر ہے جو پولیس والوں نے جو پکڑا ہوتا ہے انہوں نے جو ہے وہ استغاثہ جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جناب ان شواہد کی بنا پہ ہم نے فلاں بندے کو پکڑا ہے، تو ملزم پر یہ الزامات ہیں. پھر وہ ظاہر سرکاری وکیل پیش ہوتے ہیں، پھر جو ملزم کا جو وکیل ہوتا ہے وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو کہنے کی بات یہ، لوگوں کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو موجودہ جو نون لیگ کی جو حکومت ہے، وہ کوئی بھی بل لانے سے پہلے کم از کم اس کو خود تو اچھی طرح سے دیکھ لے، اور اس کو بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ جناب اگر آپ 5 سال بھی پورے کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ بل نے تو پھر لاگو رہنا ہی رہنا ہے. تو جناب آج جو شکیں جن کو آپ پڑھے بغیر اس کو جو ہے وہ پاس کرنے جا رہے ہیں، تو کل کو پھر یہ شکیں جو ہیں وہ آپ کے اپنے بندوں پر بھی جو ہے وہ لاگو ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، اس میں جو بھی لیکوناز ہیں، جن چیزوں پہ ابھی سے پیش ہونے سے پہلے بھی لوگوں کے تحفظات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان تحفظات کو دور کر کے، اور بالخصوص جو اسپیکر جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتے ہیں، تو ان کو اعتماد میں لے کر کے پھر اس کو ایوان میں پیش کیا جائے. اور بات یہ ہے کہ یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ جرائم سے پاک جو ہے وہ معاشرہ ہو، اور عادی مجرم جو ہیں کوئی بھی ہو ان کو جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اس کی حد میں رہنے کا بھی تو ایک ہونا چاہیے نا. اگر آپ کسی بھی شخص کو حد سے زیادہ اختیارات دے دیں گے تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ پھر وہ شکایات بھی سامنے آتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا کہ پیرا فورس بنائی ہے اینٹی انکروچمنٹ کے سلسلے میں، تو اس کے متعلق بھی شکایات آنی شروع ہوئی کہ جناب جیسے خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ہی فرما دیا کہ یہ نہیں چلے گا کہ چل لو تو اتوں نکل اتوں اپنا سامان چک. تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ حد سے زیادہ پاور اختیارات مل جاتے ہیں تو وہاں پر پھر جو آپ کو پتہ ہے کہ مس یوز آف پاورز جو ہیں وہ بھی جنم لیتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ درست کر کے، بہتر کر کے، اور عوامی فلاح و بہبود کا بل بنا کر کے اس کو ایوان میں پیش کیا جائے گا.